جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلق بنانے میں تین مراحل کا خیال رکھتے. جب کسی کے ساتھ تعلق بناتے تو تین مراحل کا اللہ کے نبی جو ہے وہ خصوصی خیال رکھتے تھے. وہ تین خیال جو ہیں صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد فرمانا. تعلق بتانے کے حوالے سے پہلی کرم نوازی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ مسلسل اپنے غلاموں کو یاد کرتے رہتے. حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے تھے. اگر زیادہ لوگ موجود ہوتے، جمع غفیر ہوتا صحابہ کا بہت زیادہ ہوتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑے مجمع میں بھی سرکار کی نگاہ دیکھ لیتی تھی کہ فلاں فلاں غلام یہاں میرا موجود نہیں ہے. یعنی بہت سے لوگوں میں بھی آپ کو نظر کا یہ کمال تھا کہ فلاں میرا غلام موجود نہیں ہے. تو حضور کبھی کبھی فرماتے اَیْنَ کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں ہے؟ حضور فرماتے. اور کبھی فرماتے کہ ابو ذر غفاری کہاں ہے؟ یعنی کہتے کہ فلاں صحابی فلاں میرا غلام مجھے نظر نہیں آ رہا. تو یہ پہلی کرم نوازی یعنی محبت کا اظہار بھرا ہوا مجمع ہے. وہ بندہ کوئی یا پیر صاحب کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یار فلاں میرا دوست یہاں موجود نہیں ہے، تو وہ اگر سنے بھی کہ مجھے اتنے لوگوں میں میرے یعنی دوست نے یا میرے پیر نے میرے شیخ نے مجھ سے محبت کرنے والے نے یاد کیا ہے، یار کمال ہے اتنے لوگوں میں مجھے جو ہے وہ تلاش کر کے مجھے یاد کیا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی نظر نہ آتا تو حضور اس طرح فرماتے ہیں نا فلاں بن فلاں کہاں ہے. تو پھر بات صحابی اگر کسی کو کہتے بھائی تیرا حضور نے پوچھا تھا، جب ہم سارے جمع تھے نا کوئی صحابی دوسرا بتاتا کہ تیرے بارے میں نبی پاک مجمع میں لوگوں میں پوچھ رہے تھے، تو جب یہ بات کہتے کہ اس کے دل میں اور محبت بڑھتی کہ میرے آقا کہ سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب اتنے لوگوں میں جب ایک غلام کو ایک ادنا سے کمزور سے غریب سے غلام کو وہ سید الانبیاء یاد کرتے یا نام لیتے تو اس کی خوشی کی انتہا پھر کیسے ہوتی تھی. تو وہ اور خوش ہوتا، اس کے سینے میں میرے نبی کی اور محبت بڑھتی، اس کا دل کرتا کہ میں حضور سے اور محبت کروں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اور زیادہ محبت کرنے لگتا تھا. ایک دوسرے کا پوچھتے رہنا چاہیے ہمیں بھی. ہم جب کسی بھائی کو نہ دیکھیں کلمہ والے کو تو ہمیں پوچھتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کا کہ فلاں ہمارا بھائی جو ہے وہ کہاں ہے، کدھر کیا ہے، رابطہ کرنا چاہیے. آج تو آسان ہے، فون کرو کال میں جاؤ بھائی آپ مسجد میں نظر نہیں آیا، فلاں جگہ پہ آپ نظر نہیں آئے کہاں تھے. تو آپ اس سے پوچھیں گے نا، اسے شاید وہ بیمار ہو، اگر بیماری کے حوالے سے پوچھ لیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا کہ میرے فلاں میرے بھائی نے دوست نے مجھے یاد کیا ہے. حضور کی سیرت ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے. تو تعلقات پوچھتے رہنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. تو آج یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں مطلب ہو وہاں اپنا رابطہ رکھتے ہیں، جہاں نہ ہو ہم نہیں رکھتے. اسی وجہ سے ہمارے تعلق ایسا ایسا جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جذبات اور احساسات کا بھی خیال اللہ کے نبی رکھتے تھے. کچھ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، کچھ کے احساسات ہوتے ہیں. تو حضور دوسری جو ہے وہ یعنی کرم نوازی یہ فرماتے کہ ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں گہرے جذبات کا اظہار فرماتے اور احساس فرماتے. لوگوں کی طبیعت کو سمجھ لیتے. یہ تب ہوتا ہے جب بار بار کوئی کسی کا پوچھتا ہے یا کسی سے گفتگو کرتا ہے. تو سرکار اپنے غلاموں کے جذبات کو سمجھتے بھی تھے. خوبصورت مثال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی بیوی ہے، ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ بیٹی ہے اور نبی پاک کی بیوی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جب تو میرے ساتھ راضی ہوتی ہے نا میں تجھے میری پہچان لیتا ہوں، اور جب تم کام الٹ ہوتا ہے تو میں یعنی یہ ہماری جو یعنی آپس میں جو
یعنی دشمنی والی لڑائیاں ہیں، اس طرح کی ایک محبت کی کہانی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم راضی ہوتی ہے تو میں اس وقت بھی تجھے پہچان لیتا ہوں، اور جب تم میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے اس وقت بھی میں تجھے پہچان لیتا ہوں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ فداک کا ابھی میرے والدین آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ رب محمد کی قسم، رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم۔ تو یہ ایک محبت تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی، یہ ہماری لڑائیوں کی طرح یا ناراضگیوں کی طرح ناراضگی نہیں تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یعنی کرم نوازیاں فرماتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے اشاروں سے بھی اپنے صحابہ کے جذبات کو سمجھ جاتے تھے اور ان کی طبیعت کا بھی احساس کر لیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا جو رابطہ لوگوں کو اپنے قریب محبت یعنی قریب کرنے کے حوالے سے مؤثر رابطے سے دل جو ہے وہ مول لیتے تھے۔ تیسرا کرم یہ فرماتے کہ خوبصورت رابطے اور کرم نوازیوں کے ذریعے لوگوں کے دل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت لیتے۔ مطلب یہ ایک تھا کہ صرف پوچھنا، دوسرا تھا کہ جذبات اور احساسات کو جاننا، تیسرا کہ ایسا کام کرنا کہ دوسروں کا دل جیت لینا، ہمیشہ کے لیے اس کے سینے پہ مہر لگا دینا، اس کے سینے میں میری محبت ہی رہے گی، اب بغض انا نہیں آ سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح اپنے لوگوں کو یعنی قریب کرتے۔ تو حضور کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ سے چند ایک واقعات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے صحابہ کے سینوں میں اپنی محبت پیدا کرتے تھے اور ان کو کیسے قریب کرتے تھے۔ تو